السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے تعمیری اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی عازمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ جناح ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی، مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑوں گا۔ عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے۔ تلاشی کے موقع پر کمشنر لاہور بھی پولیس کے ہمراہ، SP رینک کا افسر اور خواتین پولیس اہلکار بھی ہمراہ۔ روم میں جماعت اسلامی کے قافلے پر دھماکہ، سراج الحق محفوظ رہے۔ سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ، 6 افراد زخمی۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ 72 PTI ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا، شرعی عدالت کا فیصلہ۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام خواجہ سراؤں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ محسوسات کی بنیاد پر انسان کی جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ کینیڈا میں صاف ایندھن کے ذرائع پر جانے کے منصوبے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کی حکومت پر تنقید۔ کینیڈین صوبے کیوبیک میں اسکولوں میں نماز کے کمرے پر پابندی۔ مسلم گروپوں نے صوبائی حکومت کے خلاف عدالت میں درخواستیں دی۔ مسلم گروپس کا کہنا ہے حکومتی فیصلہ امتیازی سلوک کے مترادف ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی G7 ممالک کے اجلاس میں شرکت۔ روس پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا یوکرین اور بین الاقوامی قوانین پر مبنی آرڈر کی حمایت جاری رکھے گا۔ پابندیوں کا شکار افراد روس کے حامی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ بائیڈن کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خطے میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر، برطانوی وزیر اعظم سمیت دیگر رکن ممالک کے سربراہان ہیروشیما پہنچ گئے۔ شامی صدر کی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودیہ آمد۔ شام کو رواں ماہ 11 سال بعد علاقائی تنظیم میں بحال کیا گیا تھا۔ دونوں ممالک نے 2012 میں تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی عازمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی میں مزید بہتری پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے سے پاکستانی عازمین کو حج کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق کابینہ نے 16 مئی کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کے ارکان کو دورہ ایران پر بریفنگ دی اور کہا کہ ایران کے ساتھ
مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ ایران سے کم لاگت بجلی کی درآمد سے بلوچستان میں ترقی و خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جائے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے کرایوں میں بھی کمی کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات فوری عوام تک پہنچائے جائیں۔ وزارت داخلہ اور ضلع انتظامیہ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں راولپنڈی میں انشورنس ٹریبیونل قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے تعمیری اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی کوششوں کو دگنا کرنے میں اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستقبل میں تعاون کے روڈ میپ کے لیے تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت، بجلی کے شعبوں کو ترجیح دی۔ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی کوششوں کو دگنا کرنے پر اتفاق کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذلِ شاہ قتل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتا ہوں، پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناح ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی، مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذلِ شاہ قتل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی، جبکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کی 3 مقدمات میں 2 جون تک عبوری ضمانتیں منظور کر لیں اور انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو درخواست گزار گرفتار تھے۔ 10 مئی کو عمران خان نیب کی تحویل میں تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا تو عمران خان نے شدید مذمت کی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا۔ دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ پی ڈی ایم کے اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے صرف ملک کی بدنامی ہوئی۔ خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا۔ 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ 1 ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ کمرہ عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشرف کے دور میں اس طرح نہیں ہوا تھا۔ ضیاء کے دور کا علم نہیں، مگر اتنا بڑا کریک ڈاؤن پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب عدلیہ ہی ہے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑوں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جس جماعت کا ووٹ بینک ہو اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم تو 11 ماہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ سب معاملات کو قطع نظر رکھ کر بتائیں، کیا جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتے ہیں؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی، ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کے حکم پر رہائی کے بعد ملک کی معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈھیڈی نے ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ کسی اہم شخصیت کا پیغام لے کر کراچی سے خصوصی طور پر پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا زمان پارک پہنچے تھے۔ تاہم اب انہوں نے اس حوالے سے افواہوں کی سختی سے تردید اور ملاقات کی وضاحت کی ہے۔ عقیل کریم ڈھیڈی نے کہا جب زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کوئی پیغام لائے تھے؟ اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کے پاس کسی کا کوئی پیغام نہیں لائے۔ اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پاس کوئی پیغام لایا تھا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران خان کی لیگل ٹیم نے سرچ وارنٹ دیکھ کر پولیس کو عمران خان کے گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے، جبکہ حکومتی کمیٹی کے پی ٹی آئی قیادت سے مذاکرات ختم ہو گئے۔ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت اچھے ماحول میں تقریباً 15 منٹ جاری رہی، جس کے بعد کمشنر لاہور عمران خان کی رہائش گاہ سے باہر آئے اور آپریشن سے متعلق کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں پولیس اور دیگر سرکاری افسران پر مشتمل ٹیم زمان پارک میں داخل ہوئی اور عمران خان کے وکلاء کو وارنٹ دکھائے۔ حکومتی ٹیم میں ڈی سی او لاہور رافعہ حیدر،
DIG آپریشن صادق علی ڈوگر اور SSP سہیب اشرف موجود تھے۔ کمشنر لاہور محمد علی راندھوا پولیس افسران کے ہمراہ عمران خان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے اعلامیہ جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ PTI کے چیئرمین عمران خان نے اپنی رہائش گاہ میں موجود ملازمین اور قائدین کو چھاپے کے دوران پولیس سے مکمل تعاون کی ہدایت بھی کی۔ پولیس حکام کے مطابق زمان پارک میں واقع عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے جانے والی ٹیم میں SP اور خواتین اہلکار بھی شامل تھیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں دہشت گرد ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا جس میں دہشت گرد ہلاک جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ لیبیز کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جلسے سے خطاب کرنا تھا جس کے لیے امیر جماعت کو قافلے کی صورت میں لے جایا جا رہا تھا کہ اس دوران ان پر بم حملہ ہوا۔ دھماکے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق بحفاظت پولیس لائن پہنچ گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا قافلہ کوئٹہ سے ڈوب داخل ہو رہا تھا۔ سراج الحق کی ریلی پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار کی لاش سول اسپتال پہنچا دی گئی جبکہ واقعے میں زخمی ہونے والے 6 افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے PTI کے MNEs کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت کی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PTI کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواستوں کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کی جس میں عدالت نے اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے استعفے منظوری کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے۔ عدالت نے جن 72 PTI MNEs کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو معطل قرار دیا ہے ان میں مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، شفقت محمود، ریاض فتیانہ اور دیگر کے استعفے بھی شامل ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں تحریک انصاف کے اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ علاوہ ازیں عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تمام ارکان کا موقف دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے سیکشن 2، 3 اور 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا اور کہا خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے سیکشن 2، 3 اور 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا اور کہا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ خواجہ سرا خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کی سیکشن 2N3، سیکشن 2F، سیکشن 3 اور سیکشن 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا۔ عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر دیے گئے فیصلے میں کہا کہ جنس کا تعلق انسان کی بائیولوجیکل سیکس سے ہوتا ہے۔ محسوسات کی بنیاد پر انسان کی جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق اسلام میں خواجہ سرا کا تصور اور اس حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی سیکشن 2N شریعت کے خلاف نہیں۔ خواجہ سرا تمام بنیادوں حقوق کے مستحق ہیں جو آئین میں درج ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ خواجہ سراؤں کی جنس کا تعین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا۔ جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سرا تصور ہوگا۔ شریعت کسی نامرد ہو کر جنس کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی۔ فیصلے کے مطابق کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیکشن 7 کے تحت مرضی سے جنس کا تعین کر کے کوئی بھی وراثت میں مرضی کا حصہ لے سکتا تھا۔ وراثت میں حصہ جنس کے مطابق ہی مل سکتا ہے۔ مرد یا عورت خود کو بائیولوجیکل جنس سے ہٹ کر خواجہ سرا کہے تو یہ غیر شرعی ہوگا۔ شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت بننے والے رولز بھی غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان دفعات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی۔
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔